السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں جو سابقہ الہامی کتب میں دی گئی ہیں ان کا بیان کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور برتری کا بیان کرنا ہے۔ اعلیٰ جل شانہ نے ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل کیں۔ ان الہامی کتابوں میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی واضح بشارتیں موجود ہیں۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلمات منقول ہیں جن میں لکھا ہے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یہاں ان کے بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں جن میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک عظیم نبی کی آمد کا ذکر ہے جو دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ زبور میں لکھا ہے کہ وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے زمین کی انتہا تک سلطنت کرے گا۔ یہ پیشین گوئی عالمگیر دین اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت کی واضح دلیل ہے۔ انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول منقول ہے، اور میں اپنے باپ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ عبرانی زبان میں پاراکلیتوس یعنی مددگار کا لفظ احمد کے معنی سے قریب ترین ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ صف آیت نمبر 6 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل مقدس میں اور بھی کئی ایک جگہ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی طرف۔ قرآن و حدیث میں متعدد پہلوؤں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور برتری واضح کی گئی ہے۔ آخری نبی ہونا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ مرتبہ کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر عالمگیر رسالت کو دیکھا جائے واضح ہوتا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں اور تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر شریعت کے کامل ہونے کے پہلو پر نظر ڈالی جائے، تمام کتب سابقہ میں تحریف ہو چکی اور کوئی بھی شریعت اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید آخری اور مکمل ہدایت نامہ ہے اور جو تمام سابقہ شریعتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اور قرآن پاک جب سے نازل ہوا اب تک بالکل اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت میں ایک اور پہلو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث شفاعت میں مذکور ہے۔ سابقہ الہامی کتب میں موجود واضح بشارتیں
اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک طے شدہ خدائی منصوبہ تھی۔ آپ کی رسالت تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا نقطۂ کمال اور عروج ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں عطا ہوئیں وہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا واحد اور واضح پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی تمام منازل میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔